بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا آسان اور مجرب وظیفہ پیش کروں گا جس سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، ہر ایک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اور جو بھی آپ کی مشکلاتیں ہیں انشاءاللہ اس عمل کی مدد سے تمام مشکلاتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہے اللہ اکبر کا وظیفہ۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات اللہ اکبر ہے، یعنی اللہ بڑا ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کو اللہ اکبر کہہ کر پکارتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہر بڑی سے بڑی حاجت، ہر بڑی سے بڑی مشکلات اور ہر بڑے سے بڑا مقصد 3 دن کے اندر پورا ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، جب ہم پر کوئی مشکلات آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ تکلیفیں آ جائیں، رنج و غم آ جائے تو ہمیں صرف ایک ہی ذات کو دیکھنا چاہیے، صرف ایک ہی ذات کا تصور کرنا چاہیے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ جو لوگ بجائے اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑانے کے کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کبھی خوش ہی نہیں رہ سکتے، نہ ہی ان کے کبھی کام بنیں گے۔ ایک تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ جو بھی آپ پر مشکلات آئے، پریشانیاں آئے تو اللہ کی طرف نگاہیں رکھیں کہ یہی ایک ذات ہے جو کہ آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ تو بہرحال وظیفہ کیسے کریں گے یہ ہم جان لیتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا کچھ شرائط ہیں جو کہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس دن آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو کم از کم اس دن تو آپ نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ ویسے تو نماز ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر فرض ہے اور ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہی چاہیے کہ ہر نماز ادا کریں، ہر روز ادا کریں۔ لیکن پھر بھی کوئی اگر ایسا شخص ہے، میں اسے بدقسمتی کہوں گا، کوئی اگر ایسا بدقسمت شخص ہے جو کہ نماز ادا نہیں کر سکتا تو کم از کم اس دن تو وہ لازمی نماز ادا کرے، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کا یہ وظیفہ کامیاب نہیں ہونا۔ تو آپ نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے جس دن آپ یہ وظیفہ کرو گے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ باوضو حالت میں کیا جائے گا۔ خواتین سے یہ درخواست کروں گا کہ مخصوص ایام کی حالت میں وہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتی۔ جب نماز ادا نہیں کر سکتی تو پھر یہ وظیفہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیش کرنی ہے، تب ہی یہ وظیفہ آپ کا کامیاب رہے گا۔ اس وظیفے کی ایک اور شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ صرف آپ تنہائی کی حالت میں بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسی جگہ پہ یہ وظیفہ کر رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہیں یا بچوں کا شور ہے اور آپ کا دھیان کہیں اور طرف جا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر آپ اکیلے ہوں۔ اگر مناسب یہ رہے آپ کے لیے کہ آپ رات کا وقت چنیں، رات کو اگر 12 یا 1 بجے کا وقت ہو، چونکہ اس وقت میں سارے گھر کے فرد سو رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی عموماً جلدی سو جاتے ہیں، تو ایسے میں آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند رہے گا، کیونکہ اس وقت میں
آپ کا پورا تعلق اللہ سے بن چکا ہوگا اور آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف رہے گا، اور اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سن لیتے ہیں، جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ کچھ شرائط آپ لوگوں کے ساتھ پیش کی جن پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ یقینی ہوگا۔ تو آپ نے رات 12 یا 1 بجے، حالانکہ یہ وظیفہ دن میں کسی بھی ٹائم کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شور نہ ہو، تو بہتر وقت یہی ہے کہ رات کو 12 یا 1 بجے کے ٹائم آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور لائٹس آف کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کا پھر پورا دھیان وظیفے کی طرف ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر 200 بار پڑھنا ہے، اور بڑی بڑی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت تیزی سے اگر اللہ اکبر کہیں گے تو لوگوں کی نیند میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ درمیانی آواز رکھ لیں، تاکہ اتنی آواز ہو کہ کمرے سے باہر بھی بہت زیادہ نہ جائے اور اتنی کم بھی نہ ہو کہ کمرے میں گونجے نہ، کم از کم کمرے میں آپ کی آواز گونجنی چاہیے۔ آپ جیسے ہی 200 کی تعداد پڑھیں گے اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں گے، اور پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی مدد آپ کو مل چکی ہوگی۔ یہ ایسا عمل ہے کہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی پورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرے تو فائدہ یقینی ہے۔ ایک چیز اور میں مس کر چکا ہوں جو کہ اس وظیفے کی شرط تھی، وہ یہ کہ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا پیش کرو، یعنی اللہ کی تعریف کرنی ہوگی۔ اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھ کر بھی آپ اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی زبان میں بھی اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا رحیم و غفور رب ہے، تو ہی سب کی مدد کرنے والا ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تو ہی سب کا مالک ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اللہ کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے تعریف کر لی اللہ کی، اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے، اگر تو آپ سچے اور پکے ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ کر رہے ہو اور آپ حق پر ہو تو انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو فائدہ آپ کو یقینی ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔